جیسے ایک بات اور کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو، یعنی یہودی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہے کعب ابن احبار، ان سے پوچھا کیا تم محمد کو پہچانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن سے پوچھا؟ حضرت عمر نے کعب ابن احبار سے کہ تم محمد کو پہچانتے ہو؟ بولے اس طرح پہچانتا ہوں جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ تورات میں بڑی باریک بینی سے، بڑی باریکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ، تو میں اس نبی کو ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کو اس طرح پہچانتے تھے یہودی جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے نبی کے اوپر بیعت نہیں کی، نبی کو کیوں نبی تسلیم نہیں کیا، نبی کی زندگی پر مخالفت کرتے رہے؟ اس کی وجہ بتائی گی۔ ایک چیز آڑے آتی ہے قبول حق کے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتا آدمی؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آدمی خواہش نفس کے راستے پر چلا جائے، اتباع نبی کے بجائے اتباع خواہش نفس کرنے لگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہوا مانے ہوا کی جمع ہے، ہوا مانے خواہش نفس، یعنی دل جو بولتا ہے اس کی اتباع کرتا جائے۔ بعض لوگ فلموں میں بولتے ہیں نا، دل جو کہے وہ کر، ارے دل جو کہے وہ کر، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی خواہش نفس جو کہے وہ تم کرو، کیا بات ہے؟ فرمایا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ خواہش نفس اس کے آڑے آ جاتی ہے، اس وجہ سے بتایا گیا۔ کیا کتاب ہے بھی، جو بھی سوال اٹھتا اس کا جواب دیتی ہے۔ اللہ، اس کے بعد کہا گیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تم لوگ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک مفسر لکھتا ہے علاج الخوف من الناس ان تحیی فی قلبک الخوف من اللہ، اگر لوگوں سے ڈر کا علاج چاہتے ہو، تم کسی آدمی سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے ڈر رہے ہو، تو جانتے ہو ایک کام کرو، لوگوں کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ ان تحیی فی قلبک الخوف من اللہ، اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، لوگوں کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ فرمایا گیا فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یہ مطلب ہوا نا، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی ان کا خوف دل سے نکال کر کے، بلکہ ایسا کرو کہ میرا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، لوگوں کا خوف آٹومیٹیکلی تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو ہم کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ صاحب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں حکومت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں پارٹی ہمارے لیے نقصان دہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، اللہ نے اس کا علاج بتا دیا ہے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زندہ کر لو، لوگوں کا خوف آٹومیٹیکلی تمہارے دماغ سے نکل جائے گا، تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ کیا کتاب ہے، تمام مسائل کا حل، تمام مشاکل کا حل پیش کرتی ہے یہ کتاب، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ اگلا ٹکڑا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں تمہارے اوپر اور تاکہ تمہیں ہدایت ہو۔ تو نعمت کے بعد ہدایت کا لفظ آیا۔ ایک مفسر کہتا ہے نعمت الہدایت اعظم النعم، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر آدمی کو ہدایت کی نعمت مل گئی تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور جسے ہدایت نہیں ملی سمجھو وہ دنیا کا سب سے بڑا کنگال اور سب سے بڑا مفلس اور پھٹیچر آدمی۔ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے آپ حسرت نہ کریں، افسوس کریں کہ یہ آدمی ہدایت کی نعمت سے بہرور نہیں ہے، اس جیسا مفلس اور کنگال کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں کسی اور نعمت کے بارے میں ہم نے نہیں مانگا ہے، ہم نہیں مانگتے ہیں، کہتے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ گویا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو انسانوں پر ہے اس کی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ نعمت الہدایت اعظم النعم، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ آپ کو اللہ نے نعمت ہدایت دے رکھی ہے، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی ہے۔ زندگی کا کیا ہے، 60-65 سال، کتا بھی اپنی زندگی جی لیتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔
تو ہمیں نعمت ہدایت کی فکر کرنی چاہیے.